بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ می فرزانہ ملک۔ آج ایک کوئی نیا معمہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا جھنسا ہے۔ اس جھنسے کا نام مجھے تو جانے۔ ہر کوئی کہتا آؤ جی ایک دن کا 5,000 کماؤ، دیکھو ایک ہفتے کا 50,000 کماؤ، دیکھیں بس اس لنک کو فالو کر لیں، میں نے اپنے بایو میں لنک دیا ہوا ہے، آپ یہ پروڈکٹ سیل کریں، آپ 1,00,000 روپیہ کمائیں بیٹھے بٹھائی۔ پھر بڑے سارے 50,000 اور 5,000 کے نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیاں کاپیاں دکھائی جاتی ہیں، یہ میں نے اس ہفتے میں کمایا، یہ میں نے اس ہفتے کمایا۔ اسے کہتے ہیں آن لائن کام کا جھنسا۔ اور ہمارے یہاں پھر سے پاکستان، چونکہ ہم پاکستان میں رہتے تو پاکستان کی بات کریں گے، یہ برائی کی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں ہر چیز کی ایکسٹریم ہے، اچھے کام بھی ایکسٹریم ہے۔ رمضان آنا تو سارے نے نمازاں قرآن پڑھنے لگ جانا، راتوں کو سونا بھی نہیں۔ رمضان جانا تو اسی ستے ہی رہنا، اسی اٹھنا ہی نہیں، اسی قناعت پسندی کر دے کوئی نہیں۔ ہر شخص کو مال و دولت کی ضرورت ہے، ہر شخص کو زندگی گزارنے کے لیے رزق کی ضرورت ہے، اور رزق صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، کھانا پینا نہیں ہوتا، اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، انسان کا اپنا کردار بھی ہوتا ہے۔ ہم رزق صرف کھان پین نو سمجھنے ہیں، اور سانو رزق کا کوئی نہیں پتا۔ بے شک زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے آج کے دور میں دولت مند ہونا۔ غربت بہت بری چیز ہے، خدا تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس سے بچائے۔ لیکن تعلیم کی کمی کے ساتھ ساتھ شعور کی کمی کا بھی شکار ہیں ہم سب۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بھی اس چیز کا شکار ہیں، کیونکہ ہمارے نوجوان کو کسی ایسے رستے کا پراپر طریقے سے گائیڈ لائن دینے کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں بنائے گئے۔ یونیورسٹیاں تو انہوں نے گھسیا پٹیا اپنا ہی سارا سلیبس پڑھانا ہے، ماں باپ ہے تو انہوں نے بھی اپنی گھسی پٹی وہی تربیت دینی ہے، کڑیاں نو روٹی پانی کھلان لگ جانا تو ان کو پکانے لگ جانا، صفائی کر لو، بھانڈے دھو لو، منڈیاں نو کہنا تسی جی جا کے ریڑھی لگا لو، فلانا کر لو فلانا کر لو۔ عقل و شعور اور سکلز، مہارت، وہ کوئی شاذ و ناظر ہی اس چیز کو سمجھتا ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں شرمندگی ہے کہ کوئی موٹر مکینک ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی میسن ہے، یا کوئی بھی چیز، ہمارے یہاں یہ شرمندگی ہے۔ یہی کام ہم لنڈن، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں جا کے کریں گے تو یہ باعث فخر ہے، بس وہاں ڈالر ملیں گے، یورو ملیں گے، یہاں روپیہ ملے گا۔ ہم یہاں کام کرنے کو تکلیف سمجھتے ہیں، حقارت جانتے ہیں، وہاں کام کرنے کو مہارت جانتے ہیں۔ یہ مہارت ایسی کیا ہے جو ہم سارا دن سوتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں، کیونکہ دوسرے ملکوں میں سارا کام آن لائن ہوتا ہے، وہاں رات اور جہاں دن، یہاں دن اور وہاں رات۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے، آپ فیس بک پہ دیکھ لیں، ہر دوسری ایڈ جو ہے وہ کس چیز کی چلائی جاتی ہے؟ خدا کی قسم کبھی دو بہنیں آ جاتی ہیں نقاب کر کے، میں نے 1,00,000 روپیہ کمانا سیکھ لیا، میں نے 1,00,000 روپیہ کمانا سیکھ لیا، کوئی کہتا ہے میں نے 5,00,000 اس ہفتے میں کما لیا۔ لوگوں میں اتنی بے چینی پھیلا دی اس آن لائن کام میں، اب لوگوں کو کہا کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں یہ امیزون ایک سائٹ ہے جی، وہاں سے آپ خریداری کرتے ہیں، یہاں اس کے کورس کروائے جاتے ہیں، اور کتنے 35,000 40,000 50,000 فیس کے بس۔ کیا ہی ایسی چیزیں ہیں؟ ہماری گورنمنٹ زیرو پیریڈ لگاتی ہے جی یونیورسٹیز میں، کیا ان زیرو پیریڈز میں ہمارے بچوں کو جو پڑھ لکھ رہے ہیں، اگر یونیورسٹیز اچھے طریقے سے یہی مہارت آن لائن کام کرنے کی، فری لانسنگ کی، فائور پہ کام کرنے کی، گرافکس کا یا کنٹینٹ رائٹنگ، کچھ ایک بھی مہارت اگر ہماری یونیورسٹیز ہمارے بچوں کو پرووائڈ کریں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ کم سے کم اپنی فیسز ادا کر سکیں، کم سے کم اپنی فیسز ادا کر سکیں، تو کم از کم پیرنٹس کو یہ تو نہیں ہوگا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو چوز کریں۔ ہر بندہ کہتا ہے لو جی یہ کورس تھوڑا مکمل ہو گیا ہوں تسی دی پریکٹس کرو تو آن لائن جاب کر لو۔ میں کہہ رہی ہوں میں نے اپنی بیٹی کو کروایا، میں نے اپنے بیٹے کو کروایا، کیا ملا اس کا؟ جب تک آپ کے پاس کوئی کام ہی نہیں، آپ کے پاس سٹارز ہی نہیں، آپ کو کوئی کام ہی نہیں دیتا۔ اب کام کرنے کے لیے مہارت کی ضرورت ہے، ہمارے پاس بے شمار مہارت ہے، لیکن ہمیں کوئی گائیڈ لائن ہی نہیں ہے۔
ہماری نہ یونیورسٹیز، نہ ہماری گورنمنٹ، نہ کوئی انڈسٹری، نہ کوئی کمپنی، نہ کوئی آفس، نہ کوئی سافٹ ویئر ہاؤس، کوئی ہمیں پروموٹ کرنے والا نہیں. ہر بندہ اپنی فیس بنانے کے چکر میں ہے. آئیں جی آپ کو آن لائن کام سکھائیں. کام سکھا کے کام دینے والا کوئی نہیں. جھانسے پہ جھانسا، جھانسے پہ جھانسا. اگر لاکھوں روپیہ ایسے ہی کمانے لگے. اور اس میں سب سے بڑی کوتاہی ایک اور بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سافٹ ویئر ہاؤس آفس چلانا شروع کر دیا نا، آفس چلانا شروع کر دیا، ورڈ آفس جو ہے، ایکسل چلانا سیکھ لیا نا، لو جی ہوں 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ. ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ تو 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਟ ਸੀਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ. جب آپ کو اچھا سینا آ جاتا ہے نا تو آپ اس کی 1500 بھی سلائی مانگتے ہیں، آپ کو کوئی دیتا ہے. ہم انہیں کالے لوگ ہیں نا، ہم بہت جلد باز لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں 3 مہینے کا کورس کر لیا اب ہمیں آن لائن کام ملنا چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہم جیسی بھری پڑی دنیا اور وہ لوگ جتنا بھی کام پہلے جو آن لائن کام کرتے ہیں وہ پہلے سیکھتے ہیں، وہ ماہر ہو جاتے ہیں، ان کو ہر طریقے سے ٹربل شوٹ آتا ہے، دین وہ اس لائن میں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی 5 پڑھ لئیاں نے ہوں دکان تے حساب کر سکتا ہے تے لہٰذا اینوں دکان تے سٹ دیو. کوئی مسئلہ نہیں دکان پہ جا کے کام کاروبار کرنے میں کوئی ایشو نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ آن لائن کام ایسے نہیں کر سکتے. وہاں پہ چنے چھولے نہیں بیچنے. آپ نے وہاں پہ وہ جو ایجوکیٹڈ جسے کہتے ہیں نا قومیں ہیں نا، ان کو آپ نے کام پرووائڈ کرنا ہے. اور آپ کے تو فیک کام ہی ختم نہیں ہوتے، آپ کے تو فیک اکاؤنٹ ختم نہیں ہوتے. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ. ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਬੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ, کدی ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਨਾ بن ਜਾਂਦੀਆਂ ہو. اللہ کے بندو اپنے کام میں مہارت لو اور اپنے کام میں سنسیئرٹی دو. ڈیووٹ یور ٹائم، اپنا ٹائم فکس کریں، زیادہ سے زیادہ سکل سیکھیں، تب آپ کسی کام کو کرنے کے قابل ہو سکیں گے. اور جب آپ کام سیکھ لیتے ہیں تو اس مہارت میں آپ کا حرفن مولا ہونا بھی ضروری ہے، تبھی کوئی کام کرتا ہے. میں کسی چلتے پھرتے مستری کو اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں دے سکتی. میں جی کسی ٹھیکے دار کو، کسی کنسٹرکٹر کو ڈھونڈتی ہوں